ایک یہ بھائی نے پوچھا تھا کہ اگر کوئی شخص، ایک بھائی نے پوچھا کہ کوئی اگر قصدن امام ایسا ہے قصدن نمازیں قضا کرتا ہے تو اس کے پیچھے نماز پڑھنے کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یاد رکھیں کہ بعض اوقات ہم ایک چیز کو دیکھ کر کوئی نتیجہ مرتب کر رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات ویسا نہیں ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک شخص ہے، وہ غیبت کرتا نظر آتا ہے، ہم نتیجہ مرتب کرتے ہیں کہ حرام کر رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ غیبت کی اس صورت کو اختیار کیے ہو جس کی شریعت نے اس کو اجازت مرحمت فرمائی ہے۔ جیسے کوئی امین ہے، مطلب کوئی مشورہ طلب کر رہا ہے تو مشورہ دینے میں وہ امین ہے، اس میں وہ بالکل غیبت کر سکتا ہے۔ کسی ایسے شخص کا ذکر کر رہا ہے جو اعلانیہ گناہ کرتا ہے تو سرکار نے فرمایا جس نے حیا کا پردہ اپنے چہرے سے ہٹا دیا اس کی غیبت نہیں، ایسی کافر کی غیبت نہیں ہوتی ہے۔ تو اسی طریقے سے اگر آپ کو بظاہر ایسا لگا کہ انہوں نے نماز قصدن قضا کی ہے، ہو سکتا ہے ان کے ساتھ کوئی صحیح شرعی عذر ہو، پہلے تو اس چیز کی تحقیق اچھی طرح کر لی جائے، کیونکہ کسی پر بدگمانی کرنا اور خصوصاً ایک امام مسجد یہ مناسب نہیں ہوتا۔ فرض کر لیں کہ آپ بہت کلوز ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ اس نے خود بھی ارادہ ظاہر کر دیا اور خود اپنی نیت بتا دی کہ وہ جان بوجھ کر سستی کر رہا ہے اور نماز قضا کر دی ہے، تو یقیناً نماز قضا کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ اب یاد رکھیں، کسی کو امام بنائیں تو اس کے لیے وہ امامت کے لائق نہیں ہے، اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ وہ کوئی گناہ کبیرہ اعلانیہ طور پہ کرتا ہو، جس کو فاسق معلن کہا جاتا ہے، اعلانیہ طور پہ گناہ کبیرہ کرنے والا۔ لہٰذا اگر وہ سب کے سامنے ہی اس طرح اعلانیہ طور پہ نماز قضا کرتا ہے تو پھر اس کو امام بنانا گناہ ہے، اور ان کے پیچھے نماز نہ پڑھی جائے، تاکہ یا تو وہ گناہ کو چھوڑے اور یا پھر اس کو امام کو نکالا جائے، کوئی صحیح مطلب نمازی امام آئے۔ اور اگر فرض کر لیں ایسا ہے کہ آپ سے کے ساتھ ہی بس وہ کلوز ہیں تو آپ کو ظاہر ہو گیا کہ یہ نماز قضا کر رہا ہے، باقی اعلانیہ طور پہ ایسا نہیں ہے، نہ اس کی عادت میں شامل ہے، تو پھر اس کو عوام الناس کے سامنے اس کو ذکر کرنا مناسب نہیں، پردہ رکھنا چاہیے، لیکن یہ نہیں کہ اس کی عادت بنا دیں بلکہ اس کو تنبیہ کریں۔ اگر نہ مانے تو پھر یہ کہ وہ کمیٹی وغیرہ سے رجوع کریں کہ بھئی یہ نماز نہیں پڑھتا ہے، میرے سامنے اس نے ایسا کیا۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ اگر وہ نماز جان بوجھ کے قضا کرتا ہے، آپ نصیحت کرتے ہیں نہیں مانتا، تو آپ کم از کم جو ہے وہ اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے، کیونکہ وہ گناہ کبیرہ کرنے والا ہے اور اس کے پیچھے نماز صحیح نہیں ہوگی۔ یعنی آپ پڑھیں گے تو آپ کے فرض تو ادا ہو جائے گا، لیکن اگر آپ چھوڑیں گے تبھی تو اس کو تنبیہ ہوگی نا کہ یار ایک آدمی پیچھے سے چلا گیا، نماز نہیں پڑھ رہا میرے پیچھے کیونکہ میرا گناہ ہے، تو پھر وہ ہوشیار ہوگا اور انشاءاللہ وہ پھر نمازیں وقت پر ادا کرنے کے لیے تیار ہوگا۔ اس لیے کوئی نہ کوئی اس طرح کا آپ لائحہ اٹھائیں، لیکن جو ترتیب میں نے آپ کو بتائی اس کا ضرور خیال رکھا جائے۔ ایک بہن نے کویسچن کیا کہ ان کے شوہر کی جاب نہیں ہے کافی عرصے سے اور 2 شادیاں کی ہوئی ہیں حضرت نے، ایک پرانی زوجہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ رکھی ہوئی تھی، اس کے بچے بھی ہیں، انہوں نے اپنا نہیں بتایا کہ میرے بچے ہیں کہ نہیں، لیکن یہ اچھی جاب کرتی ہیں اور اچھا کماتی ہیں، تو اب یہ کہتی ہیں کہ وہ شوہر نے خود نہیں کماتا ہے، میں خرچہ بھی اس کو اٹھاتی ہوں، اور اب وہ اپنی پہلی بیوی اور بچوں کو بھی ادھر ہی لے آیا تاکہ ان کا سارا خرچہ بھی میں اٹھاؤں، تو کیا اس کا یہ فعل گناہ کبیرہ ہے یا نہیں اور میں کیا کر سکتی ہوں؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ اگر شوہر جان بوجھ کر جاب نہیں کر رہا ہے، حالانکہ وہ کرنے پر قدرت رکھتا ہے، تو نان نفقہ چونکہ بیوی کا واجب ہے اور ترک واجب گناہ صغیرہ، اور گناہ صغیرہ پر اصرار کرنا، اس کو بار بار کرنا گناہ کبیرہ بنا دیتا ہے، تو اس کا یہ فعل گناہ کبیرہ ہے۔ پہلی بات تو یہ، اور اگر شوہر مجبوری کے تحت تلاش کرتا ہے، نہیں ملتی ہے جاب، تو پھر گناہ کبیرہ کا مرتکب تو نہیں ہے۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ آپ بیوی پہ اکڑنے کے بجائے اس کا احسان تصور کریں۔ بیوی پہ کوئی واجب نہیں ہے کہ اپنے شوہر کا نان نفقہ اٹھائے، آپ منع بھی کر سکتے ہیں کہ خود کہیں سے کماؤ، ٹھیک ہے میں اپنا خرچہ اٹھا لیتی ہوں، حالانکہ تمہارے ذمہ تھا، لیکن تم کہیں سے بھی کرو، اپنا گزارا کرو، یہ آپ بالکل اس طرح کر سکتی ہیں، شرعاً میں بتا رہا ہوں آپ کو، لیکن اس کے باوجود اگر آپ اس کی خدمت کرتی ہیں تو یہ آپ کا احسان ہے جو اس کو ماننا چاہیے۔ 2 باتیں ہوں گی۔ تیسری بات یہ ہے کہ اگر ایک شخص کی 2 بیویاں ہوں تو انہیں ایک ہی گھر میں رکھنا گناہ ہوتا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ضرور لڑائی جھگڑا ہوگا، شوکن ہوتی ہیں آپس کے اندر، ضرور کلیش ہوگا، اس لیے ان کی الگ الگ رہائش رکھنا ضروری ہے۔ اب وہ نہیں کر پا رہا اور وہیں پر لے کر آ گیا، یہ ایک اور غلط ہے۔ پھر اس کا ان کا اپنے بیوی بچوں کا خرچہ بھی یہ بیوی اٹھائے، کیوں اٹھائے؟ ابھی ہم نے آپ کو بتا دیا کہ آپ کے اوپر تو شوہر کا نان نفقہ لازم نہیں ہے، چاہے جائے کہ پھر سوکن کرو اس کے بچوں کا، لہٰذا آپ بالکل منع کر سکتی ہیں، اور یہ شوہر زیادتی پر زیادتی کر رہا ہے، اور یہ اسی وقت کرتے ہیں جب سامنے عورت کو کمزور، مجبور، بے بس، اور یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی کمزوری کوئی میرے ہاتھ میں، ہو سکتا ہے آپ شوہر سے محبت کرتی ہوں، آپ کی لو میرج ہو، کیونکہ عموماً ایسے ہی ہوتا ہے، دوسری شادیاں اسی کا نتیجہ ہوتی ہیں، پہلی تو بیچاری ویسی ارینج میرج میں آ جاتی ہے، تو پھر وہ شاید آپ کی کمزوری ہو اور وہ سمجھتا ہے کہ مجھے چھوڑ کر نہیں جائے گی، تو آپ کی مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھائے، بہرحال اس صورت میں وہ گناہگار ہوگا۔
تو آپ بالکل مطالبہ دائرہ ادب میں رہ کر شوہر سے بدتمیزی نہ کریں، لیکن آپ کو میں نے آپ کا حق بتا دیا ہے، یہ شوہر بالکل غلطی کر رہا ہے۔ اور اسی طرح ہوتا ہے، میں کتنے دفعہ ہم لوگ عرض کرتے ہیں کہ بھئی دوسری شادی کرنے سے پہلے 10 دفعہ آپ سوچیں، یہ سوچتے ہیں نہیں، اور مطلب شادیاں کر لیتے ہیں، نہ شریعت کا پتہ ہوتا ہے نہ کچھ، اور پھر مسلسل گناہگار ہو کر اپنی آخرت کی بربادی کا سامان کرتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جو دوسری شادی کے خواب دیکھ رہے ہیں، خدا را اپنے سر کے اوپر بال رہنے دیں، ورنہ بال ہی نہیں رہیں گے۔